اب تو گھنٹی بجنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وائبریشن پہ لگا لیا، بیٹھے ہیں گھر میں، بیٹھے ہیں اپنی پڑھنے کی میز پر، وائبریشن ہوا، فون اٹھایا، ٹوائلٹ باتھ روم کے بہانے گئے اور بیٹھ کر ٹوائلٹ میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی۔ کس گندگی میں، کس پستی میں ہمارے بچے اور بچیاں پھنس رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج امت کا ہر نوجوان، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس وبا میں ملوث ہے جو یہ سیل فون آ چکا ہے۔ یہ سیل فون نہیں ہے، یہ زندگیوں کو خراب کرنے والا ایک آلہ ہے۔ میرے دوستوں، کیسی زندگیاں تباہ اور برباد ہو رہی ہے، کیسے نوجوان بچے اپنی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں، صحت کو خراب کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، حضرت نے بہت قیمتی باتیں اپنی نصیحت میں اس بیان میں بتلائی ہے۔ آئیے ہم حضرت ہی کی زبانی اس پورے مکمل بیان کو سنتے ہیں۔ ایک طرف تو نوجوانوں کی یہ صلاحیتیں اگر صحیح استعمال ہو جائیں تو اتنے عظیم نتائج، اور ایک طرف شیطان کا حملہ، نفس کا حملہ، اللہ کی پناہ۔ جب یہ عمر ہوتی ہے نوجوانوں کی، اسی عمر میں ان کے اندر ایک جنسی شہوت جاگتی ہے، نئے جو تمنائیں، جذبات، خواہشات ان کے اندر کروٹ لینا شروع ہوتے ہیں۔ اس عمر میں بجائے اس کے کہ یہ نوجوان بچے اپنے کسی ماہر تربیت کرنے والے بڑے سے مشورے لیں کہ یہ چینجز میرے اندر آ رہے ہیں، میں کیسے بیہیو کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ان سے پوچھیں، وہ ایرے غیرے الٹے سیدھے دوستوں سے اپنے احساسات اور تجربات کو شیئر کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں، اور پھر ہلاکت کی وادی میں ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی تباہی کے لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور اس میں ماں باپ کا بڑا قصور ہوتا ہے کہ وہ بالکل آگاہ نہیں ہوتے، بالکل الرٹ نہیں ہوتے، اور آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ماں باپ کی۔ اور آج کل تو مصیبت نوجوان بچوں اور بچیوں کی اتنی بڑھ گئی ہے اس موبائل سیل فون کی وجہ سے، جس کو سمجھدار لوگ سیل فون نہیں ہیل فون کہتے ہیں۔ یہ جہنم میں لے جانے والا ایک آلہ ہے، یہ ہیل فون ہے۔ کتنے سسٹم ہیں جو لوکل کال کو فری کر دیتے ہیں، اتنے بجے رات کے بعد سے لوکل کال فری۔ چنانچہ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں، اللہ کی پناہ، اب تو گھنٹی بجنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وائبریشن پہ لگا لیا، بیٹھے ہیں گھر میں، بیٹھے ہیں اپنی پڑھنے کی میز پر، وائبریشن ہوا، فون اٹھایا، ٹوائلٹ باتھ روم کے بہانے گئے اور بیٹھ کر ٹوائلٹ میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی۔ کس گندگی میں، کس پستی میں ہمارے بچے اور بچیاں پھنس رہے ہیں، اور ان موضوعات پر کھل کر بات نوجوانوں سے کرنے والے بہت کم ہیں۔ موبائل سے آگے بڑھ کر اسمارٹ فون سے آگے بڑھ کر انٹرنیٹ، جس طرح اس سیل فون کو ہیل فون کہا کہنے والے نے، اسی طرح اسی کہنے والے نے انٹرنیٹ کے بارے میں کہا کہ اصل میں ہے انٹر دا نیٹ، جال میں پھنس جاؤ، جال میں جاؤ اور چڑیا اور کبوتر کی طرح پھنس جاؤ، یہ ہے انٹرنیٹ۔ ایک انسان کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوتا ہے، اچانک اس کی اسکرین پر فضول قسم کے اشتہارات آنے شروع ہوتے ہیں، نگاہ پڑتی ہے، توجہ بڑھتی ہے، اور پھر انسان کا دماغ منتشر ہو جاتا ہے۔
دماغ حساس ترین چیز ہے، ہائپر سینسٹیو ہے. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کسی چیز کو دیکھے اور اس کا اثر نہ لے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی اگر کہتا ہے کہ میں اثر نہیں لوں گا تو یہ ناممکن بات کہتا ہے. آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ دماغ اس کا اثر نہ لے. کیا آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ آپ کی آنکھ میں صابن جائے اور آنکھ میں مرچیں نہ لگیں؟ کیا آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ زبان پر آپ کوئی چیز رکھیں اور اس کا ذائقہ محسوس نہ ہو؟ آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے بھی دماغ میں کوئی چیز جائے گی تو اس کا اچھا اور برا اثر، اچھا یا برا اثر پڑ کے رہے.